خدا کے لیے رابی چلی جائے یہاں سے، مجھے معاف کر دے۔ اب کی بار اس نے ہاتھ جوڑے۔ نہیں کروں گی تجھے معاف، سن لے حوری، کبھی نہیں کروں گی۔ اور تیمور، اسے تو چھین کے رہوں گی تجھ سے، دیکھ لینا۔ وہ قیز و غضب سے پھری کسی زخمی ناخن کی مانند بھنکار رہی تھی۔ شوق سے چھین، مجھے نہیں چاہیے، بس میری جان چھوڑ دے۔ اس نے ہاتھوں میں سر تھام لیا۔ وہ کب کمرے سے نکل گئی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ آج کل اسے لگ رہا تھا کہ اس کا دماغ پھٹ جائے گا، وہ نروس بریک ڈاؤن کے سبب مرے گی، اور وجہ ہوگی رابی۔ آج انم کی مہندی تھی۔ گھر مہمانوں سے بھرا پڑا تھا۔ رابی بھی اتنے دنوں کے برخلاف نہ صرف شادی میں شریک تھی بلکہ بڑھ چڑھ کے کام بھی کر رہی تھی۔ آج بھی سولہ سنگار کیے اس کے چہرے پہ کسی دکھ کا شعبہ تک نہ تھا، مگر حوریہ کو پھر بھی اس سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ ایسا 2-3 بار ہوا جب وہ سمجھی کہ رابی سمجھ گئی ہے، اس نے حقیقت سے سمجھوتا کر لیا ہے، مگر پھر بھی وہ کچھ ایسا کہتے یا کرتی کہ حوریہ کو اپنی سوچ پہ پچھتانا پڑتا۔ پھر اسے یہ بھی لگ رہا تھا کہ وہ اس پر نظر رکھے ہوئے ہے، اس لیے اس نے حتی الامکان کوشش کی کہ جب تک وہ یہاں ہے تیمور سے غلطی سے بھی اس کا سامنا نہ ہو، مگر آج انم نے اسے یہاں بھیجا تو اسے آنا پڑا۔ یہ کمرہ الگ تھلگ سا بنا تھا جس میں اناج وغیرہ رکھا جاتا تھا۔ وہ گھبرائی ہوئی سی کھڑی تھی جب تیمور اندر آیا۔ پل بھر کو اس کی نگاہ اس پر جم کر رہ گئی۔ وائٹ کاٹن کی قمیص شلوار میں آستینیں فولڈ کیے وہ اپنی چھا جانے والی شخصیت کے ساتھ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ کیا کہہ رہی تھی تم اس دن فون پہ؟ وہ گہری سنجیدگی سے دریافت کر رہا تھا۔ گرمی کے باعث اس کی روشن پیشانی پر پسینے کے قطرے جھلملا رہے تھے۔ حوریہ نے بامشکل نظر چرائی۔ رابی یوں ہی تو نہیں اس کے لیے پاگل ہو رہی ہے؟ معاف کریں اس کے لیے وہ سر جھکائے منمنائی۔ ایسے کیسے معاف کر دوں؟ ادھر دیکھو میری طرف، کڑے لہجے میں کہتے ہوئے تیمور نے اس کا چہرہ اٹھایا۔ کاجل سے سجی اس کی سرخ ہوتی آنکھوں میں بے بسی ثابت ہو کر رہ گئی۔ تیمور یکٹک اسے دیکھتا رہ گیا۔ مجھے رابی نے کہا تھا کہنے کو۔ وہ اس کا غصہ تو دیکھ ہی چکی تھی، اب خاموشی سے سہم گئی۔ کیوں کہا تھا؟ اس کا غصہ ادو کر آیا تھا۔ وہ آپ سے پیار کرتی ہے، تم نہیں کرتی؟ اس نے بے ساختگی سے پوچھا۔ وہ جواب سوچتی رہ گئی۔ بولو۔ تیمور نے ہلکے سے اس کے شانے کو چھو کر ہاتھ پیچھے کیا تھا۔ وہ سمٹ گئی۔ آپ نہیں جانتے، رابی پاگل ہو رہی ہے اور مجھے بھی پاگل کر رہی ہے۔ میں عجیب سے عذاب میں پھنس گئی ہوں۔ اب تو اماں اور تائی کو بھی پتہ چل گیا ہے۔ مجھے ڈر لگنے لگا ہے اس سے۔ وہ پھٹ پڑی، بھرائے ہوئے لہجے میں کہتے ہوئے اس کے آنسو بہہ نکلے۔ تیمور متحر سا نظر آ رہا تھا۔ مگر وہ کیوں کر رہی ہے ایسا؟ اس کے لہجے میں حیرت ہی حیرت تھی۔ کہہ تو رہی ہوں پیار کرتی ہے آپ سے۔ میں پہلے سے رازدار تھی، اس کی جانتی تھی، اور پھر آپ کا رشتہ میرے لیے آ گیا۔ اب وہ مجھ سے بھی نفرت کرنے لگی ہے۔ ایسا لگتا ہے میرا چکر آپ کے ساتھ ہے۔ اسے تو بتاتے ہوئے بھی شرم آ رہی تھی۔ تیمور کی گہری آنکھوں میں سوچ بھی یقینی اضطراب ایک ساتھ آ بیٹھے تھے۔ جب اس دن میں تم سے بات کر رہا تھا، کیا وہ سن رہی تھی؟ اس نے کسی خیال کے تحت پوچھا۔ ہاں، اس نے سر ہلایا۔ سن رہی تھی تو اس کی سمجھ میں نہیں آیا؟ وہ تعجب بھرے لہجے میں دریافت کرنے لگا۔ نہیں، وہ کیا بتاتی؟ اس کے بعد ہی کھل کر وہ اس کے کردار پر حملہ آور ہوئی تھی۔ میں نہیں جانتی آپ کے دل میں کیا ہے، لیکن اگر آپ کے لیے اس بات کی کوئی اہمیت نہیں تو پھر آپ رابی سے ہی شادی کر لیں، ورنہ کچھ پتہ نہیں آپ کے لیے کسی دن وہ مجھے جان سے ہی نہ مار دے۔ اس نے ایک بار پھر یہ کہنے کی جرأت کی، اور وہی ہوا۔ تیمور کا چہرہ اشتعال سے سرخ پڑا تھا۔ مار ہی دے تو اچھا ہے، پھر کر لوں گا اس سے شادی۔ تمہاری خواہش بھی پوری ہو جائے گی اور اس کی بھی۔ لہجہ ٹھنڈا تھا اور آنکھیں قہر برساتی حوریہ کی رنگت زد ہوتی چلی گئی۔ اب تو کہنا ہی پڑے گا اماں کو، منگنی چھوڑیں، نکاح کریں۔ ماموں سے شادی کی تاریخ بھی لینی ہے۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے بڑی تیزی سے وہاں سے نکلا تھا۔ وہ تھوڑا ٹھہر کر جب وہ نکلا تو سامنے کھڑی رابی کو دیکھ کر اس کے قدم من بھر کے ہوئے تھے۔ انم کی رخصتی ہو گئی تھی۔ جب اس کی اماں سے بات کی تو وہ حیران ضرور ہوئی، مگر پھر اس کی عجلت کو اس کی بےتابی پر محمل کرتے ہوئے مسکرا دی، اور جانے سے ایک دن پہلے انہیں فون بھی کرا دیا۔ تیمور پھر بھی بے چین سا تھا۔ اس رات نیند بھی اس کی آنکھوں سے روٹھی رہی۔ جانے کتنی دیر ہو گئی تھی اسے کروٹیں بدلتے۔
اس نے گھڑی پر نگاہ ڈالی، 1:30 بج رہا تھا۔ وہ چھت پر جانے کا سوچنے لگا، تبھی اسے لگا جیسے کوئی گیٹ بجا رہا ہو، مگر بہت ہلکی سی۔ پہلے وہ کانوں کا دھوکہ سمجھا اور انسنا کر دیا، مگر دوسری بار بجا قدرے تیزی سے تو وہ چونکا۔ اس وقت گھڑی پر دوبارہ نگاہ ڈالتے وہ فوراً اٹھ بیٹھا۔ تیسری بار گیٹ بجتے ہی وہ اٹھ کر باہر آیا، اس خیال سے کہیں اماں کی نیند خراب نہ ہو جائے۔ لمحے بھر میں ہی ذہن لاتعداد سوچوں کی آمد جگہ بن گیا تھا۔ گیٹ کھلا اور سامنے نگاہ ڈالتے ہی وہ بدھ بن گیا۔ چادر میں لپٹی نسوانی وجود کو دیکھ کر خون کی گردش رک سی گئی۔ اس نے چہرے سے چادر ہٹائی اور تیزی سے اندر گھس آئی۔ رابی! اس کے منہ سے بس اتنا ہی نکل سکا۔ اس کے داخل ہوتے ہی تیمور نے اس کے پیچھے کسی کو پلٹتے دیکھا تھا۔ اس نے فوراً باہر جھانکا، کوئی تیز قدموں سے گلی کا کونا موڑ رہا تھا۔ وہ روتے ہوئے پھپھو کے قدموں میں بیٹھی تھی اور وہ غائب دماغی کے عالم میں بیٹھے اس کی صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، جن پر جاگتے ہی وہ افتادہ آ پڑی تھی۔ تیمور ایک طرف کھڑا، سینے پر ہاتھ باندھے، چہرے پر ناقابل فہم تاثرات لیے یک ٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے معاف کر دیں، مگر میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ اب چاہے آپ مجھے مار دیں یا زندہ گاڑیں، میں واپس نہیں جاؤں گی۔ دوپٹہ اس کی گود میں پڑا تھا، چہرہ سرخ ہو رہا تھا، مگر وہ اپنی حالت سے بے نیاز تھی۔ تو نے کیا کیا رابی؟ یہ تو نے کیا کیا؟ تجھے اپنے باپ کی عزت کا ذرا خیال نہ آیا؟ پھپھو کے حواس جاگنے لگے تھے۔ صورتحال کا صحیح ادراک ہوتے ہی وہ سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے وحشت زدہ ہو کر چلائیں، میں نہیں جانتی، مگر میں تیمور کی شادی حوریہ سے ہوتے نہیں دیکھ سکتی۔ آپ کو وہ نظر آئی، آپ کو میں نظر نہیں آئی؟ وہ کیا مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے؟ بولیں! چلا کر کہتے ہوئے وہ رو پڑی۔ آواز نیچے رکھو رابی، تیمور نے دانت پیسے۔ وہ اس کی ہمت پہ حیران تھا۔ حوریہ نے اس کے پاگل پن کا جو نقشہ کھینچا تھا، تیمور کو اب سمجھ میں آ رہا تھا۔ ہائے وے میرا ربا، میرا بھائی تو جیتے جی مر جائے گا، وہاں تو قیامت آ گئی ہوگی۔ تیمور فون ملا اپنے ماما کو۔ اماں اپنا ماتھا پیٹنے لگی۔ نہیں نہیں پھپھو، میں واپس نہیں جاؤں گی، ابا مجھے مار ڈالیں گے، مجھے یہاں رہنے دے خدا کے لیے۔ رابی نے ہراساں ہو کر ان کے گھٹنوں تھامے۔ ارے کلموہی، تیرے باپ کو بتا دوں کہ تو یہاں ہے، ان کی عزت کو تو بٹا لگا ہی آئی ہے، اب کیا جان لے گی ان کی؟ اماں نے اسے ایک تھپڑ مارا۔ تیمور تو میری بات سن رہا تھا کہ نہیں، وہ اس کی خاموشی پر اور غضبناک ہوئے وہ بنا کچھ کہے کمرے سے نکل گیا۔ تیمور! اماں اٹھ کر اس کے پیچھے جانے لگی تو رابی نے ان کے پیر پکڑ لیے۔ پھپھو رک جائیں، ابا کے پاس بھیجنے سے بہتر ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں سے مجھے مار ڈالیں۔ آپ جانتی ہیں نا وہ مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ وہ رونے لگی۔ تو مر کیوں نہیں گئی رابی؟ یوں گھر چھوڑ جانے سے پہلے تجھے موت کیوں نہیں آ گئی؟